بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ آج اکثر طالبات یہ شکایت کرتے ہیں کہ سبق یاد نہیں ہوتا، ذہن کے اندر چیزیں محفوظ نہیں ہوتی، بس اوقات آتی ہیں اور بھول جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اگر اس کا ہم اہتمام کر لیں انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھا آئے گا، امتحانات میں کامیابی بھی ہوگی اور ہمیں کتاب یاد بھی ہوگی۔ ہمارے استاد جی شیخ القرہ حضرت قاری نور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، طلباء کے 3 طرح کے ذہن ہوتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ فوراً پڑھا ایک دم یاد ہو گیا، فوراً بھول گیا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ یاد کرتے رہے یاد ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد بھول گیا۔ تیسرا وہ ہوتا ہے کہ یاد نہیں ہو رہا لیکن پڑھا محنت کی یاد ہو گیا اور پھر کبھی نہیں بھولا۔ اور سب سے اچھا اور بہترین حافظہ وہ ہوتا ہے کہ فوراً پڑھا اور فوراً یاد ہوا اور کبھی نہ بھولا۔ جو لوگ جن کو بھول جاتا ہے، نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے، دماغ میں اسباق یہ سبق محفوظ نہیں رہتے، انسان کے اندر قوت خیالیہ مضبوط نہیں ہوتی، تو اس کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کیونکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ شیخ وقی کے شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شقوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لقلب العاصی۔ کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ انہوں نے مجھے آگے سے ارشاد فرمایا کہ ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دے۔ گناہ انسان کے دماغ کو بالکل ضائع کر دیتے ہیں اور کمزور کر دیتے ہیں۔ جس طرح بد نظری سے انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے، ایسے گناہوں سے بھی انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فإن العلم نور من الہی، یہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِقَلْبِ الْعَاصِي، اللہ کا یہ نور گندے دل میں نہیں ڈالا جاتا۔ گندے برتن میں دودھ والا دودھ ڈال کے نہیں دیتا، تو گندے دل میں، گندے دماغ میں اللہ تعالیٰ علم کیسے محفوظ رکھیں گے؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو غیبت سے بچائیں، بد نظری سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، اور اس کے بعد یقین کامل کے ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ یہ اتری تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اگر جو بندہ بھی 21 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے، سبق یاد نہیں ہو رہا تو سبق یاد کرنے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لے اور اس کے اوپر پانی پر دم کر کے پی لے، نہیں تو دم کر کے اپنے سینے پہ پھیر دے ہاتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ عافیت فرما دیں گے۔ ویسے اگر وظیفہ کے طور پر اس کو 21 مرتبہ روزانہ پڑھے، پانی پہ دم کرے، تیل پہ دم کرے اور 11 دن تک اس کا اہتمام کرے، انشاءاللہ حافظہ کمال کا ہو جائے گا۔ جو باتیں یاد کرے گا کبھی نہیں بھولیں گی اور انشاءاللہ برسوں گزر جائیں گی اور قوت حافظہ اس کا مضبوط ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ یہاں سر کے اوپر رکھ کے یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ اس کا بھی اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایسا حافظہ مضبوط ہوگا، ایسے اسباق آپ کو یاد ہوں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن شرط پھر وہی ہے جو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ اللہ پہ کامل بھروسہ اور یقین رکھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں، غیبت نہ ہو، آنکھ کی حفاظت فرمائیں، بد نظری نہ ہو، کانوں کی حفاظت فرمائیں کہ گانا اور موسیقی دماغ میں نہ جائے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں حافظہ کس کمال کا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعزاء اقربا، دوست، احباب جتنے بھی ہیں ان کی قوت حافظہ تیز ہو تو یہ ویڈیو ضرور ان کو شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔